ریٹریٹ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسی حدیث سے جس کی وجہ سے ہم سب اس وقت اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کام، مگر پھر اس کے بعد پھر شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے ہمارے اوپر، پھر تھکن آتی ہے، کنفیوژن آتی ہے، اپنے اوپر سے یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصلی مسئلہ یہ ہے، اور میرا موقف یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر سے کبھی بھی یقین نہیں اٹھ سکتا، انسان کے اوپر کیپیبلٹی نہیں ہے اپنے اوپر سے یقین اٹھانے کی۔ اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی بات کو ایڈریس کیا ہے کہ تو اور تیرا یقین اصل میں آپس میں کوہیرنٹ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تو اپنے اوپر ہی رہے گا تو رہ جائے گا، تو اپنے اوپر یقین نہ کر، میرے اوپر یقین کر۔ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے یہ بتایا کہ آپ اللہ پہ یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا معاملہ خود ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، ایک خاص پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا ہے، جس کو ہم سمجھ سکیں تو سمجھ لیں، نہیں سمجھ آ رہی تو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر ایک بچے کو یہ معاملہ ہو اور اس کو اپنے باپ پہ سے یقین اٹھ جائے تو اس کو ہم بیمار کہتے ہیں، اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو دوا دارو کی جاتی ہے اس کے ساتھ کہ بھائی کیا ہو گیا، کیوں ٹرسٹ، تمہارا باپ ہے، ماں ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ابھی تک، جتنے پل بڑھ گئے ہو، اس کے بعد تمہارا کس بیس کے اوپر ہے باپ یا ماں پہ یقین اٹھ رہا ہے؟ اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اس کو ڈسنس بولتے ہیں، اس کو ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو بیسکلی وہ سیلف ورتھ لوز کر جاتا ہے، سیلف اسٹیم فریکچر ہو جاتی ہے اس۔ یہ معاملہ ہمیں گھر میں سمجھ آ جاتا ہے، مگر ہمیں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، اسی لیے قرآن سمجھ نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک میں اپنی ذات کو اسٹیبلش کروایا ہے کہ آپ لوگ بے شک اپنے اوپر زیرو یقین رکھتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک خاص جرنی سے اوپر جائیں، اپنی شعور کی جرنی، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اوپر یقین اتنی ضروری چیز نہیں ہے جتنا آپ کا اللہ کے اوپر یقین۔ اور جب آپ کو یہ یقین اسٹیبلش ہو جائے گا تو آپ کی اپنی سیلف ورتھ بھی بڑھ جائے گی، سیلف اسٹیم بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس وجہ سے اللہ اکبر کا مطلب ابھی تک سمجھا نہیں سکا کوئی۔ سوچیں، سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھا سکا۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری اوقات ہی تب بنتی ہے جب تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو، ورنہ کر کے دیکھ لو جو کوئی کر سکتے ہو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ ظلم ہی کرو گے۔ یہ میں آج بتا رہا ہوں اپنے اوپر رہنے کی، کہ انسان اگر اپنے اوپر رہے تو پھر اپنی جبلت عیاں کر دیتا ہے۔ اس لیے اس روح کی آواز سننی پڑتی ہے جو اللہ نے اپنی فطرہ میں بنائی، اور اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کنیکٹ کروایا کہ میں اپنی جو سگنیچر ہے، اپنی فطرہ پہ پیدا کرتا ہوں، تو میں اپنی مرضی کی فطرہ پہ، اس کا یہ مطلب ہے میں اپنی مرضی کی فطرہ پہ پیدا کرتا ہوں، اور تمہیں ابھی تک نہیں سمجھا آ رہی، اور نہ ہی میں نے تمہیں سمجھانا ہے کہ روح کیا ہے۔ نہ اس چھوٹے سے برین میں یہ کیپیبلٹی نہیں کہ اس پلانٹ میں آ کے یہ برین روح کے کانسیپٹ کو کی ایکسپلینیشن کو سمجھ سکے، اس کے بعد اپنی اس لائف کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے۔ یہ وائٹ بورڈ والا معاملہ جو ہے نا، یہ ختم کریں جی۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی تب آپ کو اللہ اکبر کا مطلب پتہ چلتا ہے، تب آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں اگر اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کانسیپچلائزیشن کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ کو میں نے نلیفائی کر دیا، میں نے سپرسیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، تب پتہ چلتا ہے طاغوت کیوں اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہ کرنے کے بدلے نہیں لینے کا آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے دنیا کے اندر یہ سارے معاملات اور اصول بتائے تھے۔ یہ ہمیں جنت میں جا کے پتہ چلے گا، آخرت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے اندر سارا کا سارا معاملہ میرے لیے کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سمجھ سے اللہ نے اپنے لیے کیا ہوا ہے، جیسے اللہ کو ہماری توحید کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ادھر اپنے اوپر ہنسیں گے ہم کہ اتنے سال ضائع کیے تھے ہم نے، اور اپنے آپ کو اس کے بارے میں باشعور کہنا شروع کر دیا تھا، فلسفی کہنا شروع کر دیا تھا۔
مفکر، فلاسفر، تھنکر، ریفارمر، ہر کوئی اپنے اپنے ٹیگ لگا کے بیٹھا ہوا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر، اور تو دیکھ اپنی اوج تو دیکھی، پھر تو کام وہی کرنے پڑیں گے جو دنیا کی لوگوں کی فطرت کی آواز ہے. تجھے خود سیٹسفیکشن ہوگی اس میں، مگر کیپیبلٹی تیری تب بڑھے گی اور بنے گی جب تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا. اس کے بعد سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے اوپر سے جو لو کانفیڈنس کے دورے پڑتے ہیں، ہم سب کو پڑتے ہیں، وہ تبھی پڑیں گے. اپنی حیثیت نہیں پہچان سکتے، اپنی حیت نہیں پہچان سکتے، اس کی وجہ سے ہر وقت کنفیوژن، ڈسوننس، ڈسٹورشن، کوگنیٹو ڈسٹورشن کا شکار رہتے ہیں. بستروں میں پڑے رہتے ہیں کئی کئی دن، 12 12 گھنٹے، 8 8 گھنٹے سوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بس ایک آن آف کا بٹن بھی رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک میں آن نہیں ہو سکا ہوں، اپنی کیپیبلٹی کی زون میں نہیں آ سکا ہوں. یہ سب کے سب 2 نمبر معاملات ختم ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی پہلے سے لکھ چھوڑی ہے، اور میری کیا اوقات ہے، میں تو نقطہ بھی نہیں ہوں اس کتاب کے اندر، اور اس نقطے کے اندر میں اپنی اوقاتیں بھی بنا رہا ہوں، ڈپریشن بھی کے دورے میں بھی جا رہا ہوں. یہ کہانی بہت بڑی ہے، خربوں لوگوں کی ہے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں سالوں کی ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہے، اور آخری بچے کے مرنے کے بعد کئی ہزاروں سال بعد بھی چلتی رہی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے اس پلان کو سمجھیں. اللہ کو کتنا سمجھ سکتے ہیں کوشش کریں، مگر اللہ کا پلان جو ہے وہ تو اللہ خود بتا رہے ہیں. اگر اللہ کا پلان ہماری کیپیبلٹی میں نہ ہوتا تو قرآن آتا ہی نہ. قرآن پاک نے آ کے سب سے پہلے یہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر انحصار چھوڑ، اللہ پہ انحصار کر، اور پھر تجھے پتہ چلے گا کہ دنیا کے مصرف مصارف کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے کانفیڈنس زون کے اندر آئیں گے. انسان کا کانفیڈنس اگر اس کے اوپر ہی ہے تو خسارے میں ہے وہ. اگر انسان کا کانفیڈنس انسان بنانے والے کے اوپر چلا گیا ہے تو پھر وہ لوگوں کو خسارے سے نکالنے تک کی مشین ہے. اس لیے میں IMS کے لوگوں سے بار بار بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے کسی بھی موقع کے اوپر نہ اپنے اوپر انحصار کرنا ہے نہ میرے اوپر، آپ نے اللہ پر انحصار کرنا ہے، اور اللہ کے گریٹر پلان کو سمجھیں جو کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے مینیفیسٹ کرتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے، اور اس کا حصہ بنے. نبی علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا، اس کا مطلب ہے پلان سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو لوگوں نے کہا جی سمجھ آ گیا. تو اب آپ جاؤ اور لوگوں کو یہ پلان بتاؤ کہ بھائی اب سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور سب کچھ تمہارے ہی فائدے میں جاتا ہے. شاباش، اکٹھے ہو جاؤ اور انجوائے کرو اس گریٹر پلان کو، اور آخرت میں مسکراؤ، مسرت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملو کہ ہاں واقعی ہم کامیاب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی کامیابی کیا ہے. اوکے، سو اٹ از سم تھنگ وچ از ویری کلیئر اف یو لک ایٹ اٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں سمجھ آ رہی فکر نہیں کرو، پہلے مان لے، تجھے سمجھ آ جائے گی، سمجھا دوں گا، سمجھ بھی آ جائے گی. ایک بار مان کے یہ پلان ہے. اب ادھر ادھر سے گھات گھات کا پانی پی کے، ہر جگہ کا رگڑا کھا کے، سر کے بل گر کے، منہ کے بل گر کے، پھر کھڑا ہو کے آ کے اینڈ میں وہیں تو پہنچے گا. اور تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا کوئی اور ڈیکوئے پلان ہے تو فکر نہ کر، پرانے مفکرین سے پوچھ لے، اینڈ میں وہ بھی وہی پہنچے. تجھے کوئی نیا سیارہ نہیں مل گیا، تجھے کوئی نیا جسم نہیں مل گیا، وہی کچھ ہی ملا ہے جو پچھلے انسانوں کو ملا تھا. وہی سیارہ ہے، وہی چکا ہے جس میں گھوم رہا ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ دیکھو ذرا ان کو، اندھیرے میں چل رہے ہیں، بجلی چمکتی ہے، ہلکی سی دیر کے لیے وہ برق جب روشنی دیتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں، ظاہر کتنا آگے دیکھ سکتے ہیں وہ آدھے سیکنڈ میں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے گڑھا کدھر ہے، وہاں پہ نہیں قدم رکھنا، پھر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا اندھیرا ہے، سمجھ نہیں آتی. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی ایک بیان سنتے ہیں، پھر روشنی آتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. دوائیاں، اسپتال، سائیکالوجسٹ، تھراپسٹ، موٹیویشنل اسپیکرز، ریلیجیس اسپیکرز، پھر آتی ہے کوئی روشنی، پھر اندھیرا آ جاتا ہے. پھر بیوی بچے دیکھتے ہیں، اسکول، کالج، دفتر، جاب، پھر گم ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کیا کریں، پھر واپس آتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اصلی نور میں کیوں نہیں آ جاتا، کیوں یہ برق کا انتظار کرتا ہے کہ کب بجلی چمکے گی تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہو جائے گی.
اصلی نور کی طرف آ، روشنی روشنی ہے، اور لوگوں کو پھر لے کے آ۔ تجھے پتا کیسے چلے گا کہ لوگ اندھیرے میں، جب تک کہ تو خود نور میں نہیں آئے؟ اوکے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے پاس، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا، جس کا ولی اللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتے۔ اور جو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتا دیا کہ جو طاغوت کے ہو، اپنے اوپر طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اوپر ہوں، جی میں ہی ہوں جو کچھ کر رہا ہوں۔ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ بھائی یہ نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے اس بارے، اس پلان کو نہیں سمجھ آتی ان کو، اس پورے کے پورے معاملے کی، تو کفر کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم خود ہیں جو کر سکتے ہیں، اپنی سیلف ورک بناؤں گا میں، سیلف میڈ مین ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں ڈال دو۔ اور پھر آگے بتایا کہ بس یہ پھر آگ میں ہی رہیں گے، ادھر کی روشنی میں ہاتھ تاپیں گے اپنے، کہ ہاں بس یہی ہے ادھر۔ سو روشنی ہے، آگ کی بھی ہے، اس سے گزارا کر کے دیکھیں تو پھر اس حالت میں تو نہیں بچیں گے ہم کہ کچھ کر سکیں۔ نور کی بھی ایک روشنی ہے، وہ راستہ دکھائیں گے، اس آگ آپ کو ختم کرنے کے لیے، نور آپ کو اثر نو بلڈ کرنے کے لیے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو آئی ایم ایس کا مشن میں نے نہیں دیا، یاد رکھیے گا۔ آئی ایم ایس میں آپ اپنی کسی کیپیبلٹی میں نہیں آئے ہوئے، طاغوتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چنتے ہیں انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی اصول کا پابند مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی وجہ سے چن لیا ہے تو اپنا کانفیڈنس بھی اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ تو نہیں بنایا تھا، تو ہی کام لے لے۔ یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں، ہر نماز میں، اسپیشلی فجر میں، اسپیشلی عشاء کے سجدوں میں، اندھیروں میں دعائیں مانگیں، یہ اللہ میرے سے بڑا کام لے لیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے آپ، جس دن آپ اپنے اوپر سے ہٹ کے اللہ کے اوپر پہنچ گئے نا، تو پھر آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی سینس، آپ کی نالج، آپ کی اسکل، وہ کہاں تک جائے گی؟ وہ مجھ جیسا ایک عام سا چھوٹی سی ہستی، ایک انسان، وہ تو نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جانا۔ اوکے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو۔ دنیا کی ساری نفسیاتی بیماریاں میں نے پڑھ لی ہیں بہت تفصیل سے، اور میں نے صرف قرآن پاک کو اور اپنے اور ان بیماریوں کے اور بیمار انسانوں کے بیچ میں رکھ کے دیکھا کہ مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ، تو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ یہ اپنے اوپر انحصار کر بیٹھے تھے سارے، یا کسی اور پہ انحصار کر بیٹھے۔ یہ ہے شرک کا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کو میں نہیں معاف کرنے والا، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ کیا ظلم ہے؟ اللہ پہ کوئی ظلم کرتا ہے؟ کہ ایسے رب کو مانتے ہیں ہم کہ اللہ پہ ظلم کریں گے؟ شرک کس پہ ظلم ہے؟ سوچتا ہی نہیں ہے کوئی ہم میں سے۔ شرک اپنے ہمارے اوپر ظلم ہے، شرک ظلم و عظیم ہے۔ اچھا تو کون مارا؟ شرک سے تو کوئی نہیں اپیرنٹلی کسی کو ڈیمیج ہو رہا، جی اللہ تعالیٰ بتائیں تم اپنے آپ کو جس لیول پہ چھوٹا کر رہے ہو شرک کر کے، کیوں؟ کیونکہ انحصار کسی ایسی چیز پہ کر رہے ہو، اپنے سارے کے ساری ورڈز کو اس چیز کے نیچے تابع کر لیا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتی، جو اصلی ذات ہے وہ تمہیں لے کے جائے گی آگے سے آگے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آئی ایم ایس کا سیشن ادھر سے کیوں سٹارٹ کیا، کیونکہ میں آپ کو پھر بتا دوں، جب آپ اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو شیطان آپ کے راستے میں آتا، جب آپ شیطان کے راستے میں آتے ہیں تو پھر راستے میں کچھ نہیں آتا، پھر ہموار راہ ہے، پھر مزے ہی مزے، پھر سیلف ورتھ بھی اوپر جا رہی ہوتی ہے اپیرنٹلی، پھر سیلف اسٹیم، کانفیڈنس بھی، مزے بھی، کنیکشن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر تھکن آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان آتا ہے، امتحان آتے ہیں، بورڈم آتا ہے، لیک آف کانفیڈنس آتا ہے، کنفیوژن آتی ہے، سیلف بلیف ٹوٹ رہی ہوتی۔ یہ سارے واقعات ہر اس انسان کے ساتھ ہونے ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصول پہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، جب مسکراتے ہیں اللہ، تو پھر دنیا سخت کر دیتے ہیں، پھر مسائل آتے ہیں۔ ہم دنیا سخت کس کی سب سے زیادہ ہے؟ جو کانفیڈنس میں سب سے لو ہے، اس کے لیے دنیا سب سے سخت ہے۔ سو اپنے کانفیڈنس کو اپنی کیپیبلٹی پہ رکھنا چھوڑ دیں، یہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کو چھوڑیں، اللہ، دیٹس اٹ، صرف اللہ عز و جل۔
دعا اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے تو چاہیے، مجھے کیمسٹری نہیں چاہیے، مجھے میرا سیروٹونن نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے. مجھے کسی بھی شخص میں، کوئی بھی انسان کو میں دیکھوں تو میں کمپیئر نہ کروں، کیونکہ مجھے یہ نہیں بننا، مجھے تو چاہیے بس. تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی سپیڈ 10,000 گنا تیز کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، آپ کی کیپیبلٹی 10,000 گنا بڑھ چکی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اچانک آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے تابع آنا شروع ہوں گے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میرے اندر کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، وہ اللہ کا نور ہے جو آپ کے کام کے اندر لوگوں کو لے کے آ رہا ہے. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، خدا اس غرور میں نہ آ جانا. خدا کا واسطہ ہے، پھر بتا رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اس غرور میں نہ آنا کہ آپ کی کیپیبلٹی کی وجہ سے لوگ آپ کے نیچے آتے. اگر آپ اللہ کے کاموں پہ جا رہے ہیں تو وہ کام کے نور کی وجہ سے آپ کے نیچے آ رہے ہیں. اس کی خوبصورت ترین مثال کیا ہے کہ اگر آپ ہٹ بھی جائیں تو لوگ اسی راستے پہ گامزن رہیں گے جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، اپنے لیے، مطلب میرے اپنے لیے، آپ نے اپنے لیے بہترین سمجھا تھا کہ اللہ کا راستہ. اور دنیا کے کسی اور کام کے اندر آپ یہ والا انسٹرومنٹ اپلائی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی لیڈر گیا موومنٹ بھی گئی. اللہ کے کام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر گیا تو، بلکہ صحابہ نے کو جب احد کے غزوے میں خبر دشمنان اسلام نے اڑا دی، کیونکہ ان کو تو بھانا چاہیے تھا، انہوں نے دیکھا نبی اسلام پہ حملہ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی دیکھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، سیکنڈ میں خوشیاں منائی اور سب سے پہلے آرڈر کیا کہ یہ بعد میں دیکھنا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کدھر ہے. پہلے تو خبر اڑا دو کہ ہم جیت گئے، محمد شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے. اس لیول پہ ٹائیڈل ویو چلی کہ صحابہ جو عہد کی لڑائی میں شریک تھے، جب ان تک یہ خبر آئی کہ نبی اسلام شہید ہو گئے تو کیا حالت ہوگی آپ سوچیں ذرا. مگر سوچیں، عبداللہ بن حرام تک یہ خبر آئی. عبداللہ بن حرام اپنا کٹا ہوا بازو سمیٹ رہے تھے، بازو کٹ چکا تھا اور اس کو ہاتھ سے لگا رہے تھے، مگر وہ نس تھی جو کٹی نہیں تھی ابھی. تو ایک صحابی نے کہا کہ محمد شہید ہو گئے. تو ان کو اسی سیکنڈ میں عبداللہ بن حرام نے کیا جواب دیا؟ بازو کھیڑ کے رکھ دیا ایسے کر کہ یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. اتنی ان کے اندر پاور آ گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی السلام کا کام پورا ہو گیا تھا، ورنہ نبی ایسے نہیں شہید ہوتا، اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. اب یہ ہے نور کی طاقت، جو اللہ کا نور ہے جو اپنے لیے بندے چن لیتا ہے، اس کے اندر اس کے سائے میں آ جاتے ہیں، اللہ کے سائے میں لوگ. سو اٹ از سچ an amazing completion of the man with the purpose. اگر وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کام کرنے کے لیے ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے تھرو بتایا ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. ایمان لائے ہو تو اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ کی، نعوذ باللہ، اللہ کو تو نہیں مدد کی ضرورت نا ہماری. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کام میں داخل ہو جاؤ اور اپنی مدد کرو، اپنی کمپلیشن میں آ جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے میرا حواری کہ جو اللہ کے مدد، انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں کامیاب ہونے کے لیے، مددگار بننے کے لیے کون آئے گا میرے ساتھ. قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ان کے پھر حواریوں نے کہا ہم ہیں نا انصار اللہ، ہم ہیں، آپ بس حکم کریں، ہمیں سمجھ آ گئی یہ کہانی کیا ہے. تو آپ کو کیوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ میں کیوں عیسیٰ عیسیٰ لگے رہتا ہوں. مسلمان اس وقت بالکل اس سچویشن میں آ چکے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کی سچویشن تھی، بالکل اس سچویشن میں. دو میجر فورسز ہیں ہمارے اوپر. ایک کفر باطل کی فورس اپنی پوری لال سرخ آنکھوں کے ساتھ منہ سے زہر اگلتے ہوئے پھنکار رہی ہے ہمارے خلاف کہ اس بڑے پلان پہ نہ آ جائیں.
ہم ہیں کرتا دھرتا بڑی پلاننگ کے، آسمانوں کے راستے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بات تو درست ہے، دیکھ تو آپ ہی رہے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے اوپر. قرآن ہمیں کہہ رہا تھا دیکھو اوپر، دیکھ آپ رہے ہیں، بڑے راستوں کے نشاندہی تو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر آپ کا ایگو برداشت نہیں کر رہا کہ کتاب ہماری جو ہے نا وہ ایسی باتیں بتا رہی ہے کہ جو آپ کے ساری ٹیلیسکوپس جہاں تک پہنچ نہیں رہی، قرآن وہاں تک پہنچ رہا ہے. راستے آپ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، منزل ہم بتا رہے ہیں. آپ کا ایگو یہ برداشت نہیں کر رہا، اس لیے حملے پہ حملہ ہو رہا ہے. تضحیکی کہہ کے چل رہے ہیں مسلمانوں پہ. کیوں نہ چلیں، ہم نے اپنی اوقات ہی زیرو کی ہوئی ہے. 4 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہے گا کہ ابو جی آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں، آپ ٹھیک باپ نہیں ہیں، تو ہنسے گا ہی نا باپ. پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ کیپیبلٹی میں ہم نے اپنے آپ کو زیرو کیا ہوا ہے. بے شک منزل کا پتہ ہمارے پاس ہے، مگر راستے کی کھوج میں انہوں نے سائنس نکالی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تمہیں منزل بتاتے ہیں، تو وہ ہنسے گا ہی نا ہم پہ. ٹھیک ہنسیں گے نا وہ کار، وہ کبر رہے ہیں، مگر بنتا ہے نا ہمارے اوپر ہنسنا. ایک تو یہ طاقت ہے جو ہمارے اوپر لگ گئی ہے. دوسری جو طاقت جو ہمیں کینسر کی طرح دیمک اندر سے کھا رہی ہے، وہ مسلمان خود ہیں ہمارے اوپر. تو کہتے ہیں یہ کیا لفظ نکال دیا انٹلیکچولیزم، اسلام میں عقل نہیں ہے نقل ہے. ٹھیک ہے یار، تو اشریہ میں رہا ہے. تجھے کون کہہ رہے ہیں ہم متزلہ ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں تجھے؟ ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت میں کیا تحقیق کے دروازے کھل رہے ہیں یا بند ہو رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تدبر کرو، لعلکم تفکرون، یہ کیا ہے تمہارے لیے نشانی، تاکہ تم اپنے ذہن کے اور دماغ کے دروازے کھول سکو. اوکے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. ابھی اس وقت مجھے کوشچن مت دیجیے. اس وقت میرے کوشچن میں ابھی نہیں لے رہا ہوں، یہ بات پوری ہو جانا. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ذرا دیکھیں، ذرا انٹلیکچولیزم اور قرآن پاک کو کنیکٹ کیسے کرتے. اللہ تعالیٰ، میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. یس سر. اوکے، یہ لکھ رہے ہیں سارے، کوئی آواز نہیں آ رہی نا مجھے. آپ کو پتا ہے میری آڈیو میں ذرا کیبل کا ایشو آیا ہوا ہے. تو جی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ سے کہ بھیا یہ قرآن کو سمجھ لو، ایک دفعہ قرآن کو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں قرآن کو سمجھ لو؟ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں جیسے کرنٹ مسلم اسکالرشپ کی ہے، اور آپ یہ والا اینگل جو کہ میں سمپل کر کے بتا رہا ہوں، سمپل ترین، تاکہ آپ ان سے پوچھیں کہ سر یہ ریچرڈ ڈاکنز اور ناسا اور نوبیل پرائز اور کیمبرج اور ہارورڈ کام سے جو ہمیں روکتے تھے قرآن پہ جانے سے، آپ نے باقاعدہ آپ سوئچ ہی آف کر دیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اس چیز کو، اس کتاب کو سمجھ لو، تفکر کر. افلا یعقلون، نہیں کرے گا غور، تو عقل نہیں لڑائے گا، تفکر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہاں پہ کہہ رہے ہیں غور سے سنیں قرآن پاک کے اوپر؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو سمجھ. کس بات پہ؟ فکر کرنے کی بات کے اوپر. اب اس کو فکر کس طریقے سے انالوجی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کیا زبردست دروازہ کھل رہا ہے، اور اتنا سمپل طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. غور سے سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ہم نے یہ قرآن ایک پہاڑ کے اوپر ڈال دیا تو آپ خود دیکھتے، you would have certainly seen کہ وہ پھٹ جاتا. اس کو خدا را اسی طریقے سے سمجھے جس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. صاف صاف لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خشیت اللہ سے اسی وقت ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. آگے کیا کہنا تعالیٰ؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں آپ کو؟ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے لیے مثالیں دے رہے ہیں؟ فرشتوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیول میں بتائیے. تمہارے دماغ میں نے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بنائی ہے مشین. میں نے اس مشین کے اندر ایک خاص پردہ تنصیب کیا ہوا ہے
اس پرزے کے لیے یہ آیت نکال رہا ہوں، یہ نشانی دے رہا ہوں تمہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اب آپ مجھے بتائیں اس آیت کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے ایک انسان کو؟ اور اللہ تعالیٰ یہ والی آیت کو یتفکرون کے اوپر کیوں ختم کرتے ہیں آگے؟ کہ بھائی جب تک تو انٹلیکچولی اس کتاب کو نہیں دیکھے گا، تفکر نہیں کرے گا. مفکر انٹلیکچوئل اردو کس کی ہے، انگریزی کس چیز کس لفظ کی انٹلیکچوئل؟ مفکر کی. مگر نہیں اسلام میں نہیں، تباہ آزمائی نہ کر لینا. قرآن تباہ آزمائی کے لیے نہیں ہے. ہم وہی کریں گے، ہم وہی دیکھیں گے جو پہلے دیکھتے آئے ہیں بس. ریئلی تو یہ آیت کیا ڈیلیٹ کر دوں قرآن سے؟ یہ آیت 1400 سال پہلے ختم ہو گئی تھی، بس اس آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں کوئی مطلب نہیں ہے، جو وہی ہے جو 1400. بتا دے پھر کیا مطلب ہے، کیا لکھا ہوا آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحابی کیا مطلب لیتے، فکر نہیں کریں. آپ یہ بتائیں اس وقت کیا مطلب ہے اس آیت کا. کھولیں تفسیریں، آپ کو نظر آ جائے کہ کدھر پہاڑ توڑا کسی نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن، اور یہاں تک میں نے پڑھ لیا قرآن کا وزن اتنا ہے، وہی کا وزن اتنا ہوتا پہاڑ ٹوٹ جائے. یہ مطلب نکالا ہے وزن ہے، مطلب کوئی اٹھانے کی چیز ہے وہی کہ وزن ہے اس کا. آپ بتائیں اس وزن کا مطلب کیا؟ محاورے ایسے نہیں چلیں گے ہمارے آگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلہم یتفکرون. سو اٹس اے بگ پرابلم. آپ انٹلیکچوئل وارفیئر میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھیا معاملہ بہت کھول کے بیان کیا گیا ہے اور بہت بڑا ہے. اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. ورنہ پھر میں بھی چلیں جس طرح وہ سوشل سیکٹر میں ہم بولتے ہیں چلیں پھر ریڈی لگا لیں گے، اس طریقے سے انٹلیکچوئل سیکٹر میں بولتے ہیں چل بیٹا تو ریڈی لگا. پھر اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ تو کسی کے تابع آ. پھر تو نے خود نہیں سوچنا تو خدا کا واسطہ ہے. پھر یہ زبان اپنی منہ سے باہر نہیں آنی چاہیے تیری. پھر چپ کر کے وہ کر جو ہم کہہ رہے ہیں، چاہے جو بھی ہیں ہم. اگر تو خود نہیں سوچے گا تو تیری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تو ہمیں غلط کہہ سکے. پھر کوئی غلطی نہیں ہے. پھر ہم جو کہیں گے وہ اس پہ اتباع تو کر، چل شاباش. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ آپ کسی کے تابع ہونے نہیں، آپ صرف اللہ کے تابع ہونے آئے. لعلہم یتفکرون، کہ تاکہ تم ان چیزوں کو دیکھو اور ریفلیکٹ کرو، سوچو کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے. So it's a problem only a Muslim can solve. آپ کو قرآن پاک کے تھرو ہی قرآن میں جانا ہے. قرآن آپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے اندر لے کے آتا ہے. آپ بس اپنی اینک اتاریں اور اسلام کی اینک پہنیں، آپ کو نظر آ جائیں گے وہ ہاتھوں میں ہاتھ تھامیں اور غوطے لگائیں قرآن پاک کے اندر. یہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے آپ کو انرجائز کر رہا ہوں. انرجائز کہ بھائی انرجی ساحل ادیم سے نہیں لینی، اپنے آپ سے نہیں لینی، اپنے ابا اما سے نہیں لینی، اپنے رشتے داروں سے نہیں لینی، ابن تیمیہ سے نہیں لینی، ابن احمد بن حنبل سے نہیں لینی، آپ نے اللہ عز و جل سے لینی. انرجی خود اللہ نے آپ کو جس نے بنایا ہے وہ انرجائز کرے گا. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ نے کس طریقے سے قرآن پاک کو دیکھنا ہے. اس آیت کے فوراً بعد آپ جائیں، آپ ڈھونڈیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنی پہچان کرا رہے ہیں. کہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اس آیت کے بعد اللہ اس طریقے سے اپنی صفات کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ اتنی خوبصورت طریقے سے پزل کمپلیٹ ہوتا ہے کہ بھیا میں اور میرا رب، میرا ذہن صرف میرے رب کے تھرو کھل سکتا ہے. کسی ہیوم ڈکارٹے فلاسفر اقبال کوئی میرا ذہن نہیں کھول سکتا. میرا ذہن قرآن کے تھرو ہی کھلے گا.
اور قرآن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے, اور اللہ اپنے ہاتھ سے ہی آپ کا دماغ کھولتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے تھرو دماغ کھلوانا ہے تو آپ نے اس کا دماغ اپنے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی, آپ اس کے تابع اور اس کی غلامی میں چلے گئے. ٹھیک ہے, بس آسان کر کے بتا رہا ہوں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور ہستی کو اپنے اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں لے آئے ہیں, آپ نے اس سے بڑی ناانصافی اپنی ہستی کے ساتھ نہیں کی, اور آخرت کے دن کھڑے ہو کے اپنے ہی سر کو پیٹ رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کیا. آپ نے, اللہ تعالیٰ نے کہا, نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, آخرت کے دن ہر انسان کھڑا اپنے منہ پہ بین کر کے ماتم کر کے اپنے آپ کو پیٹ رہا ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا تھا, کسی نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ. یہاں پہ حقیقت یہاں ہو گئی ہے. سو ابھی بھی کسی اور پہ یہ دوش دینا بند کر دیں. آپ کی انا کا تقاضا یہی ہے کہ آپ دوش سارے اپنے اوپر لیں گے اور کیپیبلٹی ساری اللہ کو دیں گے. اوکے, لیٹس جسٹ گو انٹو دا reason why I'm giving you this sort of angle today, because میں IMS کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, خود کرتے ہوں میرے سے, میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گراف ایسے ایسے ہوتا رہتا ہے. اور میرا کام ہے جو میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ جب آپ کے لوگوں کا گراف ایسے ہو رہا ہو تو اس گراف کو سیدھا کرو, ایسے نہ کرو, ایسے کر دو, اللہ سے کنیکٹ کر دو. یہ اپنے اوپر رہ گئے یا کسی غیر اللہ کے اوپر ہے, اس لیے نیچے جا رہے ہیں. نیچے اللہ, میرا رب تو نیچے نہیں آتا, تو یہ نیچے کیسے آ رہا گراف جب نام اسلام کا لے لیے؟ تو اسلام کا گراف میں مسلمان نیچے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے غیر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر انحصار کر لیا. اوکے, سو اٹس اے simple mechanism, and I hope I am able to tell you کہ آپ سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے تب تیار ہوں گے جب اپنی سائیکالوجی کو اللہ کے اوپر لے کے جائیں گے, ورنہ آپ سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے تیار نہیں ہوئے. کرنی کیسے, اس کی سائنس کیا, ہم کرتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے, آئیں گے اس سٹیج کے اوپر بھی. اپنی سائیکالوجی درست کریں, اور وہ کیسے ہوگی, اپنا انٹلیکچوئل کور اللہ پہ لگاتے جائیں, بس دیٹس اٹ. اوکے, اور اسی اینگل سے سیرہ کو پڑھیں. جس بندے نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی, خدا کا واسطہ IMS کے دروازے نہ کھولے. اندر آنا تب ضروری ہے آپ کا, اور آپ کسی کام آ سکتے ہیں جب آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طریقے سے ازبر کر لی. اوکے, اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی تو پلیز ہمیں فزکس کیمسٹری کے لیکچر نہ سنیں. اوکے, نہ دنیا کو کسی کو سنا. اوکے جی, لیٹس جسٹ گو انٹو دا discussion now. I hope everyone is clear on what I am trying to actually achieve in today's session. Today's session is to get the graph up, اور وہ اپ تب جائے گا جب سب سے اپ والی ذات کے ساتھ کنیکٹ کریں گے آپ, ورنہ آپ اپ کا لفظ نہ یوز کریں, اپ صرف اللہ ہے. اوکے, اس کے اوپر کنیکٹ کریں. جی, لیٹس جسٹ ٹیک the questions, and let's just take. Yes, sir. سر ایز ایوری بڈی کہ ہم ٹاسکس جو ہیں اس سے ریلیٹڈ کویشچنز اور اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہی ہمارے IMS میں چل رہی ہیں. ٹاسک 5 واز آسکنگ دا رائٹ کویشچنز اینڈ ٹاسک 6 واز کرنٹ انٹلیکچوئل وارفیئر. اسی کے اراؤنڈ وی ہیو کمپائلڈ 3-4 کویشچنز فار یو. وی وانٹ یور انپٹ ان اٹ, کیونکہ وہ کویشچنز جو ہیں وہ کافی ہمارے IMS کے ڈسکشن فورم میں کافی ڈسکس ہو چکے ہیں. سو وی وانٹیڈ کہ آپ بھی اس میں اپنا انپٹ دیں. Wasim is going to ask you those questions. Over to you, Wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes. جی, so basically یہ تین جو ٹاپکس ہیں, current intellectual warfare, importance of asking right question, اور consequences of not asking the right questions. تو the first one میں جو پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ in the light of IMS mission, intellectual warfare basically کیا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کریں اور ان کی superiority establish کریں کہ وہ جو arguments اسلام کے اگینسٹ ریز ہوتے ہیں اس کا جواب دے سکیں effectively, یا پھر ہم ان کو enable کریں مسلمانوں کو کہ وہ ٹیکنالوجیکلی STEM فیلڈز میں جو ہے وہ ایڈوانس ہو جائیں, کیونکہ چونکہ انٹلیکچوئل وارفیئر ایک ملٹی فیسٹڈ جو ہے وہ چیز ہے, اور اس میں پولیٹیکل کانفلکٹس, ایڈوانسمنٹ ان STEM فیلڈ, یہ سارا کچھ موجود ہے. تو کیا انڈیویجول جو ہم لوگ ہیں, ہم ملٹیپل ایریاز میں خود کو
جو ہے وہ زیادہ کمپیٹنٹ کریں یا ہر بندہ کسی ایک ایریا کو پکڑے؟ سینس آف ایوری تھنگ ایکسپرٹیز آف ون. یہ سمپل رول یاد رکھیے گا. آپ ایز اے کمیونٹی ایکٹ کریں گے تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی ہر چیز کے اندر ایکسپرٹیز لینے کی. سمجھ رہے؟ گھر میں ایک ڈاکٹر ہو بہت ہی اچھا ہو, خیر ہے, پھر دوسرے بھائی کو ڈاکٹر نہیں, پھر دوسرے بھائی کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں اسکلز دیں تاکہ کمپلیٹ پزل کمپلیٹ ہو. کیا امت کو ڈاکٹر چاہیے سارے کے سارے ڈاکٹر بن جائیں؟ نہیں, کچھ ڈاکٹر بھی چاہیے, انجینئرز بھی چاہیے, فلاسفرز بھی چاہیے, تھنکرز چاہیے. کچھ ہمیں وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز چاہیے جہاں پہ ہمیں پولیٹیکل ٹیکنیکلٹی کا پتہ ہو, پولیٹیکل سائنٹسٹ چاہیے. کچھ جگہوں پہ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ ایموشنلی لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہوں, لوگوں کو نیٹ ورک کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں, ان کی وہ اسکل تیز ہو. یہ سب ملا کے ایک کمیونٹی بنتی ہے. مسلمان انڈیویجول لیول پہ سوچتا نہیں. سو جب آپ کہتے ہیں سر کہ میں ہر فیلڈ میں ایکسپرٹیز لے لوں, نو, یو ہیو ٹو فائنڈ پیپل ہو آر گوئنگ ٹو سفس. وہ کمپنسیٹ کریں گے آپ کی لیک آف کیپیبلٹی ان ادر فیلڈس, اور وہ اپنا کام پورا کرے گا اور آپ اپنا, اور آپ دونوں اکٹھے ایک ہی کام کے اوپر لگ جائیں گے. اس کو پرپس کہتے ہیں. وہ پرپس میں دونوں کی ضرورت اتنی ہی ہوگی. گھر میں ماں کی ضرورت بھی اتنی باپ کی ضرورت ہے, گھر میں بہن کی ضرورت اتنی بھائی کی ضرورت ہے. ایوری بڈی از نیڈیڈ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کے سب پہلے بہترین مائیں بن جائیں, اس کے بعد پھر بہترین باپ بنے, اس کے بعد پھر بہترین بیٹا بنے گے. ایسے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے آر ڈوئنگ, help them gain capabilities, set greater examples for them کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز میں اوپر جا رہے ہیں, ان سٹینڈرڈز کو فالو وہ کریں گے. یار ان سٹینڈرڈ پہ اگر یہ جا رہا ہے تو میں بھی ان سٹینڈرڈز پہ ہوں. یورپ جن سٹینڈرڈز کے اوپر ٹیکنالوجی کو دیکھ رہا ہے, اگر آپ نے ان سٹینڈرڈز کو بیٹ نہیں کرنا تو آپ ٹیکنالوجی کو نہ دیکھیں. بات ساری سٹینڈرڈز کی ہوتی ہے. یورپ ہی اس وقت جس سٹینڈرڈ پہ فلاسفی کو دیکھ رہا ہے, ان سٹینڈرڈ پہ اگر آپ فلاسفی نہیں دیکھ رہے تو آپ اس فلاسفی میں بھی نہ جائیں. قرآن پاک ان سٹینڈرڈز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. یورپ بیچارے کی کیا اوقات. قرآن پاک ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے, جن سٹینڈرڈز کو سمجھیں. سو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ یونیک پیتھ وے دی ہے. آپ یو کی ناٹ بی اے میسٹر آف آل, اینڈ ایون اف یو کین بی. آپ کا کسی کا اگر سننے والے کا ایگو شیٹر ہو رہا ہے کہ نہیں سر آپ میرے اندر میسٹر شپ آف آل کی کیپیبلٹی ہے, تو کر لیں آپ, کس نے کو, مگر ہر ایک کے اندر نہیں ہوگی. آپ کو اگر آپ میسٹر آف آل بن بھی جائیں پھر بھی آپ کو لوگوں کی ضرورت تو رہے گی. سو آپ میسٹر آف آل کے اوپر ٹائم نہ لگائیں. آپ ایکسپرٹیز ضرور لیں کسی ایک یا دو فیلڈ میں, بہت ہائی ایکسپرٹیز لیں. اور اگر کسی اتنے سٹینڈرڈ کے اوپر آپ نے جانا ہے جس میں گلوبل اچیومنٹ چاہیے, تو پھر آپ کے پاس عمر ہی نہیں ہے, اتنی انسان کی عمر ہی نہیں, تو آپ کسی ایک فیلڈ کو پوری طریقے سے اپنے اندر مستحکم کریں, اس فیلڈ کو مستحکم کریں اور تک و دو میں جائیں. اور باقی کی چیزوں کی سینس تو ضرور ہونی چاہیے آپ کو. اوکے, یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی آپ کو پتہ ہی نہ. کیوں سینس کیوں چاہیے؟ کہ لوگوں کی ان سٹینڈرڈز کو آپ امپروو کر سکیں. آپ کی فیلڈ نہیں مگر آپ کو سٹینڈرڈز کا پتہ ہو, اور ان سٹینڈرڈز کے پورا ہوتے کے دوران جو بھی مسائل آئیں گے آپ ایٹ لیسٹ ان کو مشاورت اچھے اور بہترین طریقے سے دے سکیں. اتنی سینس ہونی چاہیے. اور اسی کو ہم گلوبل پالیٹکس کہتے ہیں, میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اینڈ سر واٹ اباؤٹ جو آرگیومنٹس اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر ریز ہوتے ہیں جیسے ایتھیسٹ اب کر رہے ہیں, کیا اس میں بھی سپیریورٹی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کا جواب دینے کے قابل ہو بالکل. جائیں؟ دیکھیں آپ اگر انٹلیکچولی سیکیور ہیں, انٹلیکچولی سیکیور, آپ کو دیکھیں ایتھیسٹ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آرگیومنٹ نہیں دے رہا. اپنی پازیٹیو سائیکالوجی پازیٹیو کریں. وہ دے بھی رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی سائیکالوجی پازیٹیو ہے, مگر وہ نہیں دے رہے. وہ بیسکلی آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم بھی وہی سوالوں کے جواب چاہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آ گیا ہے, تو ہم آپ کے جواب کو ویلیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مگر ہم اپنا جواب ایسا دیتے ہیں کہ نہیں بس میں نے تو کوئی پہ سوچا نہیں ہوا, بس مجھے پتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ ایتھیسٹک ڈیبیٹ میں نہ جائیں. وہ بڑے جینوئن طریقے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ سر ہمیں ایک سوالوں کے جواب چاہیے, میرے اندر کے سوال ہیں, آپ میرے سے نہ بہتر ہیں نہ کمتر ہیں, مگر ہم دونوں اسی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے چاہ رہے ہیں. آپ ڈھونڈ نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ چل گیا, تو میرا ٹائم بچائیں, مجھے جواب دیں, مگر ہم جواب ہی نہیں دے رہے. سو پازیٹیولی دیکھیں اس سب کو تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں. ایتھیسٹ آدھا اللہ کی طرف آ چکا ہے. ایتھیسٹ مشرک سے تو بہتر ہے نا. مشرک تو کہہ رہا ہے دو اللہ ہیں, وہ کہہ رہا ہے کوئی اللہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے, تو کوئی اللہ نہیں ہے تک تو وہ پہنچ چکا ہے. آپ ہم ایتھیسٹ کو کچھ زیادہ ہی غصے سے دیکھتے ہیں, اور مشرکوں کے اوپر ہمیں پیار اور ہوتا ہے, اور
شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہودی سے شادی الاؤ ہے تو کرسچن سے شادی الاؤ ہے, لڑکیاں مشرکوں کی آپ کو پیاری ہیں, غصے ایتھیسٹ میں آئے ہوئے. یہ مسئلہ ہے ہمارا. اوکے, مسئلہ ہے Right, sir. آپ ایتھیسٹ کافی قریب ہے آپ کے, اور بڑا جینوئن طریقے سے پوچھ رہا ہے. ان چھوڑے ان چھچورے لوگوں کو کہ جو کے مار مار کے تصدیق کرتے ہیں, وہ تو بےچارے بھی ڈیولپ نہیں ہوئے نا ابھی, ان کی تو ابھی تمیز تہذیب بھی نہیں ڈیولپ ہوئی, ان کو کیا ان کے افکار کیا ڈیولپ ہونے. اوپر سے کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے کسی کا سوال, خود اپنا چھوٹا سا ایگو بڑا سا کر کے دکھانے کا ان کو اور بیماری ہوتی ہے, اس کو سائیکالوجی میں اسپیشل بیماری ہے. ٹھیک ہے, اور مفت کے فالس کانفیڈنسز ہوتے ہیں ان کو, پلاسٹک کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. ان کو چھوڑ دینا آپ, وہ آپ کے راہ کے پتھر نہیں ہیں. آپ بڑی لڑائی کا فوجی ہیں. آپ ان جینوئن لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں جو واقعی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور آپ قرآن کے تھرو ان منازل کا پتہ لگانے کے بعد ان کے راستوں کی معماری بھی تو آپ نے کرنی ہے نا. خالی منزل کا پتہ لگا دیا اور بتا دیا, لوگوں نے کہنا بھائی تو نے مان لی, تیری کتاب میں لکھا ہے, مجھے اس کی کوئی ایکسپلینیشن تو دے, اور راستہ تو بتا جہاں تک اس منزل تک پہنچنا. مارس پہ جانے کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں جب تک کہ پوری طریقے سے سائنس نے یہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور کر کے دکھانے کے کلیم نہیں کیے. اب ان کی مارس کی باتیں خالی باتیں نہیں رہیں, ان مارس کے جانے کی بات کی وجہ سے ہم نے ان کو پلوٹو سے بھی آگے پہنچا دیا ہے. ہم نے اس کو پتہ نہیں کون سے ایکزو پلانٹس بھی گفٹ میں دے دی ہیں. ان کو ہم نے بگ بینگ کا کاسمک بیک گراؤنڈ سارا مائکرو ویو ان کے حوالے کر دی کہ جو تو بولے گا تو سچ ہے, کیونکہ تو نے مارس تک کا راستہ نکال لیا. ایسے ہی ہوتا ہے, دماغ اتنا ہی آسان, ہم اتنے ہی پازیٹیو ہیں, گمان ایسے ہی رکھتے ہیں ہم انسانوں پہ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پروسیس وہی ہے دماغ کا. یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ the ultimate truths, and then you have to pave the way towards the ultimate truth as well. And as soon as you're going to come up with that rocket science, well, rocket science یہاں پہ literally لے رہا ہوں کہ جیٹ فیول نکال لیا, آپ کے پاس بھی آ گیا, تو لوگوں نے کہنا ٹھیک ہے ہم تیرے رب کو بھی رب مانتے ہیں اب, کیونکہ تو نے یہ کر کے دکھا دیا. اب چونکہ ہم نے ان کا یہ پروسیس دیکھ لیا ہے, اب ان کی باتیں ماننی ضروری ہوگی ہمارے بچوں کے لیے, کیونکہ ہم مارس کیا, ہم تو اپنے اونچے درختوں پہ نہیں چڑھ سک رہے ہیں, وہ آسمانوں پہ چڑھ گئے ہیں. مارس پہ جانا آسمان پہ چڑھنا ہوتا ہے نا, آسمان میں ہے نا مارس, ایسے نظر سے وہ آسمان پہ چڑھ گئے. ہم سے درخت نہیں, پہاڑ نہیں فتح ہو رہے, اپنے چھوٹے چھوٹے ٹیلے نہیں فتح ہو رہے, تو ان کی ہر بات ماننی پڑنی مجبوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہیومن بیہیویئر کو سمجھے. رائٹ سر, اب یہ والا جو کوشچن ہے نا, اس کے دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ تو یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے جرنی شروع کر دیا, اینڈ گول بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم نے ایک سپریمیسی جو ہے نا انٹلیکچوئل قائم کرنی ہے. اس دوران میں ایسے کون سے مائل سٹونز یا کوئی انڈیکیٹرز ہوں گے کہ ہمیں اس سے پتہ لگے گا کہ وی آر ایکچولی گوئنگ ٹورڈز دیٹ گول سکسیسفلی, ہم سکسیسفلی اس کی طرف جا رہے ہیں؟ اس دور میں یہ آپ نے بولا, جی اس دور میں لائک آئی ایم ایس ہم نے جرنی شروع کر دی دیکھیں آئی ایم ایس کے بعد سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں پڑھنی ہیں, ہسٹری اینڈ سائیکالوجی. جب آپ ہسٹری اینڈ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے تو زیادہ بڑی سائنس نہیں ہے اس میں. ہسٹری میں کیا ہے, جو کچھ ہوا ہو چکا ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے. جب آپ یہ دو چیزیں پڑھ لیتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں انسان کی سینس آف اچیومنٹ 3-4 کامن انڈیکیٹرز کے اوپر ہی لاک ہو جاتی. ہر دور میں, ہمارے دور کے بھی وہی تقاضے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اب ناسا نے مارس کی باتیں کی ہیں تو یہ پہلی دفعہ انسان نے سوچا ہے؟ جی نہیں, انسان ہزاروں سال پہلے سیٹرن کی باتیں کر رہا تھا, آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا, اور حضرت نوح اس سے بھی پہلے, نوح علیہ السلام کے وقت بھی آسمانوں کی باتیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دیکھتے ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کہانی چل رہی. ہمارے انٹلیکچوئل پیتھ ویز وہی ہیں, کیونکہ انسان کی باڈی اور انسانی کیمسٹری, انسان کا دماغ اپنا اسٹرکچر نہیں چینج کر سکا ابھی تک. ہمارے پیتھ ویز وہی ہیں, ہماری ایسپریشنز وہی ہیں. منزل کسی کو کیا نظر آئے, کیونکہ امیجن کرتے ہیں ہم, اور کسی کو کیا امیجنیشن میں آ رہی ہے. اللہ نے کہا تیری امیجنیشن کی کیا ضرورت ہے, میں تجھے بتا دیتا ہوں نا منزل پہ کیا ہے. تجھے کلر بھی بتاؤں گا, فلیور بھی بتاؤں گا, شیپ بھی بتاؤں گا, سائز بھی بتاؤں گا, ہر چیز کا. اگلا آسمان کدھر, تو اس سے اگلا کدھر, سب کچھ. اب مسئلہ یہ, ہم خالی بتانے سے کچھ نہیں کر سکتے. جب تک میں نے آپ سے کہا نا ناسا چاند پہ نہیں پہنچی تھی, تو ناسا کی کوئی اوقات نہیں تھی. جب وہ چاند پہ پہنچے ہیں, اس کے بعد ان کو ہم نے اوقات پلوٹو کے بھی دے دیے. ہم نے اس کو تمام گلیکسیز کی اوقات دے دی, اینڈرومیڈا بھی دے دی اس کو ہم نے. اوکے, اب مسئلہ کیا ہے, محاورہ ہے نا, اینڈرومیڈا دے دیا. مسئلہ ہے ہم نے اپنا رب بھی اس کو دے دیا ہے.
یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, مجھے 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے آسمان پہ چھلانگ لگانے کی وجہ سے چاند پہ جانا, آسمان پہ جانا ہوتا نا, اس کو ہم نے خالی اینڈرومیڈا نہیں دیا, ہم نے اس کو اللہ کا تخت بھی دے دیا اس کو. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے کہ اندر انسٹالیشن کیا ہے دماغ کے. ہماری باتوں سے ہمیں خود بھی یقین نہیں آنا کہ ہمارا رب ہمارا والا رب ہے. ہم خود یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رب بھی اصل میں ان کے والا رب ہے. اتنی بڑی بات ہے آسمان میں چھلانگ لگانے کی, چاند پہ جانا تو مارس پہ جانا. اپنی اس کیمسٹری کو, اپنی اس ایسپریشن کو سمجھیں. ہم سے 10-12 درخت محلے کے برداشت نہیں ہوتے اور ہمارا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے جب گرین چیزیں دیکھتے ہیں. آپ سوچیں انسانی دماغ کے اوپر گزرتی کیا ہے, جو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک وہی گزر رہی ہے کہ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو اپنی اوقات اتنی سی نظر آتی ہے کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں, اور اتنا کچھ اتنے بڑے بڑے سائز کا ستارہ اور سیارہ اوپر ایسے ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور گھوم رہا ہے اور اپنے اپنے راستوں میں مگن ہے, اور ہم اتنے سے سیارے کے اندر بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو, مطلب اپنی ہیوملٹی اور عاجزی اسی وقت بڑے سے بڑے فرعون کو نظر آتا ہے کہ میں تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوں. اب مسئلہ یہ نہیں کہ آپ چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں, اور اس چیز کی حیت کے بارے میں اندازہ جو لگا رہا ہوتا ہے آپ اس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں کہ تو وہاں تک پہنچ گیا, اس کا مطلب ہے تیرے پاس وہ کمند ہے, تیرے پاس وہ سبابہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے, تو تیرے مطابق جو رب ہوگا وہی رب ہے اصل میں. ہم نے قرآن پاک کا فلسفہ بھی نیچرلی ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے, ہم قرآن بھی ان کے راستوں سے سیکھتے ہیں پھر, کیونکہ ہم نے اپنا رب ان کے حوالے کر دیا ہے. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ اتنا بڑا فنومنا ہے جو کہ 8 سال کا بچہ بھی آپ کے سامنے دکھا دے گا کہ ہاں واقعہ تو یہی ہو رہا ہے انسان کے ساتھ. مثلا بیچ میں ایک مسلمان آ گیا, وہ اپنی ہر درمی میں اموشنل سلری مارا, ایسا نہیں ہوتا. اچھا کیسے, پھر آپ بتا دیں آپ کی پوری لائف, پوری کی پوری لائف ان کے تمام تر بنائے ہوئے اصولوں پہ کیوں گزر رہی ہے, اور آپ اس کے اندر باقاعدہ موٹیویشن بھی ڈھونڈ رہے ہیں, انرجی بھی ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کے رب کو اپنے رب کے ساتھ ریپلیس کر دیا. اور ان کا رب تو کوئی ہے نہیں, وہ تو خود کہتے ہیں ان کا تو رب بھی وہی ہے. ان کی کوششیں سائنس اور ان کی اپنی دھما چوکڑی جو بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے سوچ کی, تو آپ نے اس کے اندر فٹ کر دیا. کیوں بچے ایتھیسٹ ہوتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں بیٹھ کے, یوٹیوب دیکھ کے ایتھیسٹ ہو گیا, کیا بات ہے, یوٹیوب پہ اسلام بھی بہت پڑا ہوتا. لبرل بچے بھی یوٹیوب دیکھ کے مسلمان تو نہیں ہوتے, مسلمانوں کے دینی بچے یوٹیوب دیکھ کے ایتھیسٹ کیسے ہو جاتے؟ رب حوالے کر دیتے ہیں, ہم اپنا رب حوالے کر دیتے ہیں کہ انسان کی سوچ کی اتنی بڑی چیز ہے انسان کی سوچ, کیونکہ اپنا رب بھی ہم نے خالی سوچ میں رکھا ہوا ہے, اس کے پیچھے ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا کہ اس تک پہنچے. وہ راستے نکالنے پڑتے ہیں رب تک جانے کے. میں نے تو آپ کو ایک بتایا یہ جو سوچ کا راستہ, it's such a big problem. میں نے آپ سے کہا نا the biggest problem solve کرنے IMS میں آئے, تو یہ ہے نا سب سے بڑی پرابلم, اپنا رب حوالے کر دیا کسی کے. یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے نا, اس سے بڑا مسئلہ تو کوئی نہیں. So it's a problem you and I are going to inshallah solve, inshallah. اگر اللہ نے ہم سے لیا یہ کام تو دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے بڑے کام لے, یہ دعا کریں یا اللہ مجھ سے دین کے بڑے کام لیں, چھوٹے کاموں پہ نہ رکھی, مجھے بڑے کام. اب اس کے بعد یاد رکھنا, اگر آپ نے دعا کر لی تو پھر پکی کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ بڑے کام پھر مفت میں نہیں ہوتے. اوکے اچھا, میں اسی طرف یہ نیکسٹ پارٹ لانے لگا ہوں, کیونکہ سیرہ میں ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ صلح حدیبیہ 17th ایئر آف نبوہ, ابھی قرآن پوری طرح نازل نہیں ہوا, 17ویں سال پہ حدیبیہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے بادشاہوں کو, جس میں ان کو کہا کہ یا تو اسلام لے آؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا ٹیکس دو. اب یہ ایسا کون سا پوائنٹ تھا کہ مطلب کہ جہاں پہ انٹلیکچوئل وارفیئر, فزیکل وارفیئر بن سکتی تھی؟ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں وہ کون سے انڈیکیٹرز دیکھے تھے کہ ہاں اب ہم تیار ہیں گلوبلی ایک میسج دینے کے لیے؟ کیا وہ میسج آپ سمجھتے ہیں کہ اوفینسو تھا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر نہیں اسلام مانتے؟ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اس جرنی میں؟ جی جی بالکل ہو سکتا ہے. اگر ابھی ہمیں کیوں کوئی کہے گا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, مطلب آپ سوچے 3-4 ہاتھی گزرے ہیں اور آگے سے 3-4 چونٹیاں آئی ہیں اور ہاتھیوں نے کہا اوہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اور چونٹی کی اوقات کیا کہ ہاتھی اس کو بولے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہاں پہ تو مسلمانوں نے خط بھیجے تھے نا کہ آپ
جو ہے بیسیکلی یا تو اسلام لے آئیں یا پھر جنگ کریں. تو ایسے کون سے انڈیکیٹرز تھے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ناؤ وی ہیو ٹو گو گلوبل اینڈ ایون اف وی ہیو ٹو بیکم اوفینسو؟ وہ انڈیکیٹرز ایسے کون سے ہوں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں ہمارے لوگ انٹلیکچولی یا انٹلیکچوئل وارفیئر یا انٹلیکچولی اتنے ہو گئے ہیں کہ ناؤ وی کین گو آؤٹ؟ آپ کا سوال جو ہے نا ایسے انٹرٹوائن کانولیشن میں سوال ہے آپ کا. آپ بات انٹلیکچوئل کی بھی کر رہے ہیں اور بیچ میں خطوط عمر بن خطاب بھی ڈال رہے ہیں, نبی اسلام کے خطوط بھی ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں اکٹھے ایسے نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے, I'll tell you کہ کہاں پہ اس کو بائیفرکیٹ کرنا ہے. ڈھیٹوں کے لیے تلوار نکالتے ہوتے ہیں, ڈھیٹوں کے بغیر آپ نے کبھی تلوار نہیں نکالنی. آپ پہلے اپنے علم کو تو اوج پہ لے کے جائیں, بعد میں پھر دیکھنا لوگوں کو کیا دینا ہے. جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. عمر بن خطاب نے کہا مان لو یا جنگ, پہلے اپنا علم اوج پہ گیا تھا اور اگلے کی ہٹ درمی کے ساتھ ٹکرایا تھا اس اوج کو, تب کہیں جا کے تلوار کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی مسلمان جا کے زبردستی کسی کو, اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں, انٹلیکچوئل حالات ہیں, علمی حالات ہیں, اخلاقی حالات ہیں, ہمیں وہ الاؤنس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جا کے ہاں یہ عمر خطاب نے کہا تھا ہم بھی دروازہ توڑ کے پہنچ جائیں گے. سوچیں, اگلوں نے کہنا ٹھیک ہے آپ تلوار کے اور بندوقوں کے تابع ہیں, ہمیں دکھائیں اسلام. پھر کیا ہوگا ہمارا؟ سوچیں اس وقت کیا ہوگا ہمارا. تلوار نے اپنا کام کر دینا ہے, پھر جب انسان کی باری آنی ہے انہوں نے کہنا ہے لعنت ہے تیرے پہ یار, تو یہ سکھانے کے لیے تلوار اٹھائی تھی. سوچیں, تو یہ کوئی سوال کرو جواب تو تجھے آتا نہیں ہے, بندوق لے کے پہنچ گیا کہ ہاں جی اسلام قبول کرو تو کر لیتے ہیں موٹا موٹا اسلام اوپر سے قبول کر لیں گے, بندوق کا ڈر تو ہے بھائی. ٹھیک ہے, بڑے بڑے بندے یزید سے ڈر کے کچھ نہیں کیا, حسین بھی اکیلے ہی رہ گئے تھے نا, تو انہوں نے کہنا بھائی بندوق کا ڈر تو بڑا جینون ہے, ہم تابع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے نام بھی تیرے نام کر دیں گے, مگر ان کے بچے تیرے خلاف تیار ہو جائیں گے خود ہی. انسانی فطرت ہی ہے, نااہل کے اندر نہیں آ سکتی. نااہل کے اندر ایک نسل آ سکتی ہے, دوسری نسل نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, رائٹ سر. اچھا, پھر انٹلیکچوئل وارفیئر کا ایک ٹول ہے جو بات بتائیں اسلام اس سے پہلے کیا باقی جائیں, اس سے پہلے کیا باقی جائیں. Why am I only talking to one guy out of 1000? سر یہ کوشچنس ہم نے بیسیکلی جتنے بھی ڈسکشن فورمز ہوئے ہیں اس میں سے ہم نے یہ چوز کیے ہیں. اوکے چلیں کنٹینیو کریں. یہ نہ ہو کہ باقی کے لوگ ویٹ کر رہے ہوں کہ سر میرے سوا, کیونکہ یہ سیشن میں بھی میں نے ختم کر دینا ہے. جی جی ڈو یو اچھا, false propaganda is a tool used against Islam as in intellectual warfare. Do you think کہ مطلب اسلامک انٹلیکچوئل وارفیئر میں کچھ ایسی ایتھکس ہیں کہ ہم لوگ یہ چیز یوز نہ کریں, یا what are the tools that we don't have to go towards or don't have to use? نہیں, پہلے حصے کو ذرا سمجھ لیں. آپ سب لوگ سن لیں, اردو میں بتاتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی دقت نہ آئے, کوئی بہانہ نہ ملے شیطان کی طرف سے. کریں کہ غیر مسلم فالس پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, شکر کریں, فیس سیونگ ہے آپ کی, یہ کور مل رہا ہے ہمیں. ان کے اپنے بچے بھی کہہ دیں گے کبھی نہ کبھی کیا بہت جھوٹے بہتانی لگا کیونکہ وہ خود قرآن پڑھ لیں گے. اگر ان کو عقل آ گئی اور انہوں نے ٹرو پروپیگنڈا کر دیا مسلمانوں کے خلاف, تو پھر ہم کہیں سے پتلی گلی بھی نہیں ملے گی بھاگنے کی. ابھی شکر کریں کہ غیر مسلم کافر جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہے اور فالس ڈیٹا دے رہا ہے دنیا کو ہمارے بارے میں. جس دن اس نے سچ بتانا شروع کر دیا, ہمارے سگے بچوں نے اسلام چھوڑ دینا ہے کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہو, انہوں نے کیا اسلام پہ آنا ہے, ہم نے ہماری اپنی نسلیں غیر مسلم ہو جانی ہے, جو ہمارے کرتوت ہیں, جو ہمارے لیولز ہیں نیچے کے. پہلے یہ بات سمجھ لیں غور سے. اوکے, اٹ از اے بلیسنگ. اللہ تعالیٰ نے بس یہ آخری رمک رکھی ہوئی ہے کہ ہاں یہ آخری چانس دے رہا ہوں تمہیں کہ ابھی فالس پروپیگنڈا پہ آئے ہوئے. جس دن ہمارے اصلی کرتوت انہوں نے بتانے شروع کر دیے, اپنے ہماری اصلی اوقات انہوں نے ظاہر کر دی, کیونکہ وہ بھی خوش گمانی میں ہے, وہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اتنا لو تو کوئی نہیں جا سکتا. وہ اپنی طرف سے, آپ جس کو جب دشمن کو نہیں نہ جانتے تو آپ دشمن کا ورسٹ کیس سینیریو لیتے ہیں نا, ورسٹ اپنا فیئر. تو وہ اپنا فیئر اس وقت دکھا رہے ہیں ہمیں. ایک دفعہ انہوں نے ایکس رے کر لیا نا ہمارے ساتھ, آگے 6-8 ہفتے گزار لیے, اس کے بعد انہوں نے کہنا یار تمہارے اوپر تو پروپیگنڈا کی بھی ضرورت نہیں ہے, تم جو کرتے ہو کرتے جاؤ, خود ہی کھڈے میں اپنے پوتوں کو بھی اور پوتیوں کو بھی لے کے جا رہے ہو, جانے دو پھر, ہمیں کیا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے ان لوگوں کو پتہ لگ گیا ہمارا, اور ہمیں بچانے کے لیے, وہ ہمیں اچھی نیت سے بچانے کے لیے ہمیں وہ غیر مسلم کرنا چاہ رہے ہیں.
کہ تمہارا اسلام تمہارے کسی کام نہیں آ رہا, ہم تمہیں اپنے انسانیت کے ناطے بچاتے ہیں, انسان تو ہو تم. یہ حالات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے, اتنا ڈیگریڈ اور ڈی ویلیو کیا ہم نے اسلام کو کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اسلام ایک بیماری ہے جو ان انسانوں کو لگ گئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم اچھی نیت سے ان کی جانیں بچائیں, ان کی حالت دیکھو کیا کرتی ہے اسلام نے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں. آپ ان کو مکار اور جو شاطر سمجھتے رہیں, چالیں چلوائیں ان سے, مگر کیا پتا وہ اپنی اچھی نیت میں کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی حالات کیے ہیں. یہ چھوڑیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے پہلے یہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ, اور ہم نے کیا کرنا ہے, کہاں سے وہیں سے نکل آتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو, بعد میں وار فیئر کی بات کرنا, پہلے پیروں پہ تک کھڑا ہو, بعد میں نکلنا ہے جنگ کے لیے. جنگ رینگ کے تو نہیں جاتی, مورچوں سے رینگ کے نہیں باہر جا کے جی ہم نے گھروں سے نکلے ہیں جی رینگ کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ امریکہ جا رہے ہیں جنگ کرنے, اور تو گلی کراس کر لے, بڑی بات ہے. رینگ کے جا رہا ہے تو پنڈی کی یا کراچی کی. یہ ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا نا. ساحل میاں چلے ہیں جی نیو یارک, سیریسلی, اور میں پنڈی کراس کر لوں, بڑی بات ہے. جو انٹلیکچوئل اسٹیچر ہے میرا, مجھے کیوں نیو یارک والے یا یورپین انفلوئنس بندے وہ کہیں گے بھائی بات سن, پہلے تو یہ بتا اس کتاب کا ثبوت کیا ہے کہ یہ کتاب واقعی آسمانوں کے راستے ہمیں پیو کر کے دے گی. ہم تو ہر کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہیں. آپ سوچیں بڑے سے بڑا اسکالر ہو, سب کچھ پڑھے تھے, قرآن نہیں پڑھتا, اور مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے, اللہ اس کو قرآن سے دور رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مسلمان تجھے سلام ہے, تو سمجھ رہے اللہ نے اس کو جان کے قرآن سے دور رکھا ہوا ہے, شاباش. اور اللہ نے جو تجھے گھر میں قرآن دیا تھا, تجھے کس چیز سے دور رکھا, اللہ نے اپنے سے دور کیوں رکھا ہوا ہے تجھے؟ اس کو تو قرآن سے دور رکھا ہوا ہے, تجھے اللہ نے اپنے سے دور رکھا ہوا ہے. یہ اللہ آئینہ نہیں دیکھنا ہم نے مسلمانوں نے کہ یورپینز کو قرآن سے اللہ نے دور رکھا. بھائی وہ قرآن سے اللہ نے نہیں دور رکھا ہوا, ہم نے دور رکھا ہوا قرآن سے یورپینز کو. وہ کہتے ہیں اس کتاب کی بات تو تمہارے یہ حالات ہوتے ہیں, جو اس کتاب کے اوپر جائے گا اس کے یہ حالات ہوں گے, جو پاکستانیوں کے حالات ہیں, جو انڈینز کے حالات ہیں. وہ پاگل ہے گا, اس کتاب میں آئے گا. ہم ان کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں, فزکس کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ سوچیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کتاب کے ثمر کتنے بڑے ہیں, کتنے میٹھے ثمر نکل رہے ہیں ان کے. بالکل فلسفی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہیوم کی فلسفی پہ جاؤ گے تو یورپین اخلاقیات نکلیں گی. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں نکالی, ہاں جی نکالی انہوں نے. تو پھر سارے محمد کی فلسفی کی بجائے ہیوم اور ڈیکارٹے کی فلسفی میں گھس جاتے ہیں. یہ تو فطرت ہے انسان کی. ہم نے فیل کیا اپنے نبی کو, ہم نے فیل کیا اپنی قرآن کو. We are the failures. They are not saying کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے. We are making them say کہ بھائی قرآن سے دور رہنا. وہ تو ہر قسم کے, وہ تو مطلب پرانی سے پرانی سویلائزیشن کے پتھر اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہیں, اور نئی نئی پرانی لینگویج کو نئی نئی کوڈنگ کر رہے ہیں. وہ قرآن نہیں ان کو سمجھ آ رہا ابھی تک. یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی چھوٹا واقعہ ہے. ہمارے دماغ پھٹ کیوں نہیں رہے کہ دنیا کے سارے مفکر جب کائنات پہ غور, انسانوں پہ غور, تہذیب کے اوپر غور, پروگرس کے اوپر غور کرتے ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. وہ اتنی الرجی ان کو قرآن سے نہیں, ان کو کسی کتاب سے الرجی نہیں ہے. وہ نیوزی لینڈ کے ابوریجنل ٹیکسٹ کو بھی پکڑتے ہیں, سومیرین, اکیڈین, مائن ٹیکسٹ کو بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, مگر قرآن کو نہیں وہ پڑھتے. کیوں وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیسٹڈ کتاب ہے, 2 بلین فیلئر نکلے ہیں اس کے, 2 بلین فیلئر ہیں قرآن کے ہم. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے قرآن میں بھی نہیں جانا. یہ ہے ہماری لعنت, اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی. سوچیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ اپنے دشمنوں کی مدد کرے گا جان کے, تاکہ قرآن اور ڈی ویلیو ہو. ہم ہیں نا دشمن اللہ کے, جو قرآن کو وہ تو قرآن ڈی ویلیو کرنے والے نہیں ہیں, ہم قرآن ڈی ویلیو کرنے والے. کیا رب پہچانا ہم نے کہ جو قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ, اس کی دعائیں قبول کر رہا, اور سجدہ میں یہاں پہ محرابیں سجائی ہوئی ہوں ہم نے, اور کہہ رہے ہو کہ یا اللہ میں تیرا بندہ, اسرائیل کو غرق کر دے, امریکہ کو غرق کر دے. یہ چل رہا ہمارا. It's a problem only I can solve. They are never going to solve the problem of the Quran. They don't like the Quran. They're not going to read the Quran. Muslims are going to make sure, our kids are going to make sure کہ قرآن کے پہلے تو ریپوزیشننگ کریں اس برانڈ کو. ریپوزیشننگ کا مطلب ہے اس پوزیشن سے ہٹائیں جس پوزیشن پہ پچھلی نسلوں نے قرآن کو رکھ دیا ہوا ہے. سمپل ریپوزیشننگ ٹیکنیک ہے, دنیا کا ہر برانڈ ریپوزیشن کیا جاتا ہے جب اس کے
برانڈ کی ورتھ نیچے چلی گئی بھی ہو. قرآن سب سے پہلے ریپوزیشن کر کے بتائیں پوری دنیا کو کہ بھائی یہ دیکھو یہ 2 بلین فیلئرز نکلے, کوئی بات نہیں, اگلا سیمپل نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو, اور وہی قرآن پڑھ کے سنائے گا وہ آپ کو, اور وہی بتائے گا یہ دیکھو کہاں سے نشانیاں نکالی ہم نے. بریڈ کرمز نہیں ہے یہ, دیز آر solid hard rocks. They are going to fall on your heads and minds to wake you up. This is the only way. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن کو پڑھنے کا اینگل بدلیں گے تو قرآن ریپوزیشن ہوگا, ورنہ قرآن کی کرنٹ پوزیشن کا کیا حال ہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں قرآن کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ توریت 5 ٹوٹل کتابوں کی توریت, اس کو انہوں نے جو ہے نا اس کا برانڈ لو نہیں ہونے دیا. ہمارے پاس 114 کتابیں آ گئی, مگر نہیں, ہم نے کہا نہیں سوری, وہ 5 صفوں کی توریت کو انہوں نے آسمان تک رکھا ہوا ہے, اور ہم نے 114 6000 6500 آیتیں زمین پہ پھینک دی, اور گالیاں ان کو دے رہے ہیں, بدوائیں ان کو دے رہے ہیں, اور ان کو کافر کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں لعنت زدہ. شاباش. It is a problem. We better start to tell our kids کہ بیٹا وہ کام نہ کری قرآن سے جو میں نے کیا ہے. پہلا جملہ یہ بولنا پڑ گیا اب ہمیں. Yes, sir. Okay, so I think میں نے 4 بجے تک رکھا ہوا تھا, 1 گھنٹے کا تھا ہمارا. لاسٹ کوشچن لینے بس. اوکے, پلیز اپنے کوشچنس جو ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو دا ایجنڈا رکھیں. آئی ایم انمیوٹنگ سم. رابعہ پلیز آسک یور کوشچن. جی السلام علیکم سر. سر بینگ اے STEM فیلڈ پروفیشنل, مڈل ایج STEM فیلڈ پروفیشنل, مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر نہیں آتا, کلوز ٹو نو پلیٹ فارم, جس میں مجھے اسلامک سائیکالوجی یا انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر اپنی نالج بیس کو یوٹیلائز کرنے کا جو ہے وہ لرن کرنے کا موقع ملے. سو سر جی سر. کیا نام کیا آپ کا؟ ربیہ قاضی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 36. کس شہر میں آپ؟ کراچی. ربیہ غور سے سنیں, کچھ ایسے لوگ بائی کروڑوں میں ایسے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب یہ والا جملہ بولنے کے لیے دماغ پروسیس کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ایسا پلیٹ فارم کوئی موقع نظر نہیں آ رہا. ان میں سے ایک موٹے موٹے نام بتاتا ہوں, ان میں سے موٹے موٹے نام ہیں نیوٹن, اوکے, فیراڈے, اور کون ہے موٹا موٹا نام جو آپ نے سنے ہوئے ان کے نام بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, غزالی. جب ان کو پلیٹ فارم نظر نہیں آتا تو خوش ہوتے ہیں کہ تو اللہ نے میرے سے کام لینا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سوچیں, جس بندے نے کوئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے نا, وہ زیادہ بڑا, وہ فادر آف فزکس, نیوٹن فادر آف فزکس کہلایا, حالانکہ آئنسٹائن نے نیوٹن کو غلط ثابت کیا, مگر فادر آف فزکس کون ہے؟ نیوٹن. کیوں؟ کیونکہ اس نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا, کانسیپچلائز اینڈ تھیورائز کیا تھا اس نے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے فزکس نکالی تھی. مطلب میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, آف کورس فزکس سے پہلے کی ہے, بٹ یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. بالکل اس طریقے سے اسلام کو انٹلیکچوئل پلیسمنٹ دینا, قرآن کو انٹلیکچوئل پروگرس دینا, پلیسمنٹ دینا, یہ ہمارا کام ہے. نہیں ہوا ہوا تو شکر ہے نہیں ہوا ہوا, ورنہ ہم وہ یہ کام بھی لے نہیں رہا تھا, کسی اور کے ذمہ لگ دیتا. اللہ کے بڑے کام ہمارے ذمہ لگ گئے تو چلیں اب ہم کرتے ہیں. زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے نا, اصلی کام تو زیرو سے کام سٹارٹ کرنے والے کا ہوتا ہے. باقی تو پھل کھاتے ہیں اس کا, اور اس کی امپروومنٹ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہمارے بچے کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. مگر آخرت میں پھر دیکھیں ہمارا ہاتھ کیا ہونا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہمیں بلانا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تم نے پہلی بنا رکھی تھی, باقی سب تو تمہارے مرہون منت ہیں, تمہارے انڈر آئیں گے وہ سارے آخرت میں, ٹھیک ہے. سو یہ نہ سوچیں کہ کوئی ہے نہیں پلیٹ فارم تو بناتے ہیں نا, اور کیا ہے, بنانا ضروری ہو گیا. یو اسٹارٹ دا پروسیس. Yes, next question, Maz, please ask your question. سر السلام علیکم. سر آواز آ رہی ہے؟ سر کوشچن یہ ہے کہ سر جیسے میں سر انڈیا میں اسٹوڈنٹ ہوں سر, کلاس 10th میں, تو سر جیسے انڈیا جیسی کنٹری میں سر جہاں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہوں سر, لیکن اس میں سے 50,000 بھی سر اسلام کو دین نہ سمجھتے ہوں, نظام نہ سمجھتے ہوں, وہاں اس جیسی کنٹری میں سر الحمدللہ نہیں, ہم IMS سے تو جوائن ہے, بٹ پھر بھی سر یہاں ہم ایسا پریکٹیکل اسٹیپ کیا لے سکتے ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے, کیونکہ پہلے لوگ اویئر ہوں گے پھر تو کچھ ہوگا نا.
ویٹ کرنے کے لیے پہلے آپ اپنی جتنی بھی اوریٹری اسکلز ہیں اس کے اندر وہ والے ریزننگ اور ریشنل ڈالنے کی کوشش کریں جو کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہاں یار کوشچن تو کروائیں لوگوں سے کہ اگر ان کا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر سیرہ میں یہ والی چیزیں ایکسپلین کیسے ہوتی ہیں جو پوری کی پوری طریقے سے عیاں ہیں. ٹھیک ہے, طریقہ وہی ہے. فزکس کا اوپر بھی لے کے لانے کے لیے لوگوں کو وہی والی ریزن اور ریشنل والا برین سینٹر چاہیے ہوتا ہے جو اسلام پہ لانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو 20 کروڑ انڈین مسلمز کو جس ریزننگ اور جس ٹیکنیک سے آپ نے لے کے آنا ہے وہ وہی ہے جو کہ کسی بھی انسان کو کسی اور فلسفے کے اوپر لے کے آنے کے لیے چاہیے ہوتی. آپ کے پاس ایک ہینڈی کیپ ہے انڈین مسلمز کے پاس جو کہ کسی اور جگہ پہ مطلب اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ ایک خاص قسم کی ریزسٹنس کا شکار ہیں, فرکشن ہے آپ کے پاس. یہ فائدہ ہے آپ کو, یہ نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے. آپ کو غیر مسلم ہندو روز ریزن دیتا ہے اپنا آئیڈینٹی پریکٹس کر, پاکستانی جیسے مسلمان کو کوئی نہیں دیتا. اس لیے ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں بچا. آپ لوگوں کو اگر 20 کروڑ ہندو ہوتے, 80 کروڑ مسلمان ہوتے تو آپ کے ایمان کے لیول زمین پہ ہونے تھے. تو یہ اس کو چینل کریں, اس بات کو, اس چیز کو اپرچونٹی سمجھیں, تھریٹ نہ سمجھیں. ٹھیک سر ہے, لیکن یہاں جیسے دیکھیں نا کہ ہم پرسنل لیول پر بھی پھر فیملی اور یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے, پھر اس کے علاوہ یہاں جتنے بھی اسکالرس آپ کو ملیں گے سر, دے یوزولی نا مطلب اسلام کو کہ ہم مطلب جو معاملات غلط چل رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کا درس دیتے ہیں. لوکل مسجد میں آپ دیکھ لیں, چاہے آپ کسی کی یہاں لوکل جتنے اسکالرس ہیں کسی کی آپ اسپیچ دیکھیں, سب یہی کرتے ہیں. تو سر لوگ اور نہیں مانتے کیونکہ سر ہم جیسے اسٹوڈنٹ ہیں, میں کلاس 10th میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں الحمدللہ سے کچھ لوگوں کو مسلمان بھی کیا ہوا ہے, کچھ لوگوں سے ڈیبیٹ وغیرہ بھی میں کرتا ہوں, لیکن دیکھتا ہوں کہ مطلب ایکسٹریم جاہلیت, لوگ اتنا زیادہ نیشنلسٹ ہیں یہاں کی پھر سمجھانا مشکل ہے. انڈیا میں یا پاکستان میں, انڈونیشیا میں یا ملیشیا میں, کدھر؟ سر انڈیا میں. نہیں, پاکستان میں. مقابلہ کر لیں کون بڑے نیشنلسٹ ہیں. سر پتہ نہیں, لیکن میں انڈیا دیکھتا ہوں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ نیشنلسٹ ہیں کہ مطلب اگر پوچھیں یہاں کانسٹیٹیوشن پہلے کی قرآن, تو لوگ کانسٹیٹیوشن کیا دیتے ہیں. اور میں بھی پاکستان میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا. انڈیا کا تو نہیں پتا, میں پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں تو ہم کہتا ہوں کہ پہلے کیا, تو وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن پہلے قرآن بعد میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ انڈیا میں تو نہیں بولتے نا, ہم تو یہاں پہ پتا کیا بولتے ہیں, سب سے پہلے پاکستان. سمجھ رہے ہیں؟ ان 25 کروڑ مسلمانوں کے اس ایمان کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں بھی بند کر دوں نا تو ڈبہ بھی ایسے ہلکا سا رہے گا, کہ بھائی یہ نکلا تمہارے 25 کروڑ میں سے. تو آپ یہ نہ سوچیں آپ کا کوئی اسپیشل مسئلہ ہے. انسان شروع سے ایسا رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ معاذ. معاذ نام ہے آپ کا؟ یس سر. معاذ انسان ہمیشہ سے ہر جگہ پہ, منگولیا میں بھی ایسے ہی ہے, غیر مسلموں کو بھی یہی مسئلے ہیں. آپ کے پاس آنسر ہیں, غیر مسلم کے پاس آپشنز ہیں, ان آپشن میں سے بہتر آپشن لے رہے ہیں. آپ کے پاس اصلی آنسر ہے, اور اصلی آنسر والا بندہ کہہ رہا ہے سر بڑا مسئلہ ہے. وہ جس کے پاس نقلی آنسر ہے اس نے نکال لیا اس کا حل کہ انسانوں کو کیسے اپنے تابع کرنا ہے. اصلی آنسر والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو کیسے تابع کروں. اصلی آنسر پہنچائیں نا, جس طریقے سے پہنچانے کا حق ہے. آ جائیں گے لوگ انشاءاللہ. Okay, let's move to next question. Bisma Umar. Last question please. السلام علیکم سر, دس از بسما. وعلیکم السلام. سر ابھی آپ نے شروع میں جو بات کی تھی, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک کلیریفیکیشن. جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھوڑا اور زیادہ ہوتا رہتا تھا, اور obviously انسان کی نیچر میں ہے کہ جب آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے تو انسان تھوڑا بیک لیش فیل کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے, وہ تو فیتھ ہے, لیکن از اٹ رانگ کہ انسان کا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہے, یا آپ تھوڑا سا انفلوئنس ہو جاتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے؟ It's not wrong. I mean, it's part of being a human being. نبی صاحب نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان ویسے ہی رہتا جیسا کہ تمہارا میری مجلس میں رہتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے نیچے آتے اور تمہیں چلتے پھرتے مسافہ کر رہے ہوتے کہ یہ تو ہم میں سے ایک ہے, تو فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, تو انسان فرشتوں سے منفرد اس لیے ہے کیونکہ انسان گرے ہوئے ایمان کو بھی اٹھا کے وہ آسمان پہ لے کے جا سکتا ہے.
فرشتے کا تو ایمان ہی نہیں گرتا. ٹھیک ہے, تو مقصد اٹھانا ہے ایمان کو. ٹھیک ہے, سو گرے گا تو اٹھائیں گے نا. نیکسٹ کوشچن. چلیں نیکسٹ کر لیں. جی ابرار حسن. No, he's not unmuting. Muzammil. Nope, he's not also unmuting. کوئی بات نہیں, ویسے بھی لاسٹ کوشچن تھا. ٹھیک ہے, we'll do next week inshallah. Thank you so much everyone for your time, and next time you come in, please learn how to unmute your microphones. Okay, so we are going to chat save kar lijiye ga, question save kar lijiye ga, and we're going to see inshallah next week. Okay, انشاءاللہ سر. جزاک اللہ خیر. ایک سیکنڈ مجھے ایک کوشش کرنے دیں. ایک کوشش میں کر رہا ہوں سب کے لیے ایک کوشش ضروری ہے. وہ کیسے کرنے لگا ہوں میں, یہ کرنے لگا ہوں میں. لیٹس سی IMS. جی کوشش ناکام ہوئی ایز یوزول. ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.